جیسا آپ نے کہنے پہ دوسری بار پڑھا نا، اپنا مزاج بنائیں کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا، دوسری بار ہی پڑھی، کوشش کریا کرو کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کرو۔ دیکھو نا حضرت اگر ہم نے درود کی وقت بھی نہیں بولنا تو پھر مجھے بتاؤ آپ نے بولنا کب؟ پتہ نہیں حضرت آپ نے کس سے کون سا کو نہیں سبق پڑھ لیا کہ جی بولنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا پڑا کہ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان۔ یہ آپ نے کیا سمجھا کہ یہ زبان پیپل پارٹی کے لیے یا یہ پی ٹی آئی کے لیے یا نون لیگ کے لیے؟ نہیں، یہ ان کے لیے۔ آپ نے غلط سمجھ لیا، دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑھائیں سونے دے دیدار، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری میری ایک اور بات یاد رکھیں، اگر آپ نہیں بولیں گے آپ کا بولنا بڑا ستم ڈھائے گا۔ حضرت آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کی جو محافل ہوتی ہیں نا، ان میں کون کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں ایجنسیوں کے بندے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کی ایجنسی کا بندہ بھی بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی، اسرائیل کی ایجنسی کا بندہ بھی بیٹھے گا، انڈیا کی ایجنسی کا بندہ بھی بیٹھے گا، اور پھر وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ بھلا جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا۔ سبحان اللہ۔ نقیب صاحب نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، یہ جو نقیبوں کے کہنے پہ آپ نعرے مارتے ہیں ان کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ایموشنل کیا ہوتا ہے، آپ کو بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، نہیں، وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے، وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا، ان کی کیا کیفیت تھی۔ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس طرح درود پاک پڑھا، نوٹ کرتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ آپ کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں۔ دیکھو نا جب حکومت ہماری تھی، جب بادشاہت ہماری تھی، وہ تو تب باز نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے جستے تر کچھ رونے کی کوشش نہیں کی۔ جب حکومت ہماری تھی تو بادشاہی ہماری، تو آپ کے خیال میں وہ بعد آ گئی، اب تو درجی حکومتیں ان کی، اب تو طاقت وہ ہیں، اب تو سپر پاور وہ ہیں، تو بعد آ گئی، وہ کام کر رہے ہیں، بس ہم نہیں کر رہے۔ میں صرف ایک کام ان کا آپ کو بتائیں، اللہ کام بڑے ہیں، کچھ بخار بھی ہے بڑا شدید اس وقت، صاحبزادہ صاحب کی قبلہ صاحب کا حکم تھا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا، میں نے کہا چلو معذری ضرور لگاؤں گا جا کے۔ میں ایک کام ان کو آپ کا بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے کہا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ان کا نہیں، تصویر ہر گھر میں پہنچانی ہے، لیکن ان نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ، تصویر ہر گھر میں پہنچانی ہے تاکہ کسی گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ نہ جائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، آپ حضرت جی آپ اپنا لگ صابن دیکھیں، آپ اپنا لیف بوائے صابن دیکھیں، آپ اپنا کیپرے صابن دیکھیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ حضرت جی شیمپو دیکھیں، اس کی ڈی پی پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ بچے کا نیڈل لے کے آئیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے بچے کے پیمپر خرید کر آئیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا حضرت جی اسی تے منہ توڑائیں ادھر تے کوئی کڑی کی تصویر کیوں نہ چھوڑی۔ انہوں نے ہر گھر میں تصویر پہنچائی ہے، یہ آپ کے خلاف کام ہوگا۔ اللہ یہ میں نے ایک کام بتایا، اللہ ایسے بڑے کام ہیں جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اس لیے حضرت جی بڑا دیر سو گئے، بڑے نعرے مار لیے،
بڑا عشق کھیل لیا. اب حضرت کوئی ہوش کی دنیا بولا کرو تاکہ اگر کوئی بیٹھا بھی ہے تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے. نہیں بھائی انہیں بڑے ٹھلے نہیں لگی تو گال لائیں نا نبی علیہ السلام سے پھر نہیں دیکھتے گا. لیکن حضرت جی اس طرح کی دیوانگی نہیں چاہیے وہ جو سیالکوٹ والوں نے کام کیا ہے. اس طرح کا پاگل پن نہیں چاہیے. اب میں چلو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کیے تھے جو انہوں نے کیا ہے. اب بھی حضرت جی یوٹیوب پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کلپس گھوم رہے ہیں. جب اس سے پوچھا گیا نا بھائی تو کیوں مارے ہیں اور مارا بھی حضرت اتنی بے دردی سے کہ رپورٹ آئی ہے کہ اس کے وجود کی کٹی بھی سلامت نہیں تھی. جب کہتے ہیں چکنا چور ہو جائے اس کی 99% ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. صرف ٹوٹی نہیں چکنا چور ہو گئی تھی. وجہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وجہ یہ تھی کہ ایک سٹیکر لگا تھا جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین. اس نے یہ اتار کے تو کوڑے والے جو ہے نا اس میں پھینک دیے. ہم نے مارا. میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا غلط ہوا ٹھیک ہوا وہ کرے دا ٹاپک ہے کیونکہ یوٹیوبر اس وقت بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کوئی مسالے والی خبر ملے اور ہم اس کو چڑھائے اور ہم جو ہے نا وہ ویوز لیں. اس لیے میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنے لگا. لکھا کیا اس نے کیا بتایا کہ لبیک یا حسین لکھا تھا اس نے اتار کے کوڑے والی ٹوکری میں پھینکا اور ہم نے اس کو مارا. میں باپ سے سوال کرنے لگا. آپ کا حضرت کپڑے کا برانڈ ہے گل احمد. گل احمد آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام مبارک آسمانوں پہ احمد ہے. آپ جب گل احمد کا سوٹ خریدتے ہیں تو ڈبہ کہاں پھینکتے ہیں؟ بولو نا یار یہ ساڑھے نہ کیوں ہونا چاہیے. ادھر تو حسین لکھا تھا آپ تو احمد کوڑے میں پھینکتے ہیں. ایک اس کے اوپر بھی اسٹیکر لگا ہوتا ہے گل احمد کا. چلو یہ شاید آپ میں سے بڑے بندے بیٹھے کہیں نہیں جی یہی تو گل احمد ضرور پایا ہی نہیں کریں. آپ کا کوثر کی انا اعطیناک الکوثر. اب شاید آپ میں سے بڑے بندے کہ جیسی تو کوثر کیوں نہیں کھاتے. چل میں وہ بتا دیتا ہوں. آج آپ نے سپرائٹ کی کوکا کولا کی اور فانٹا کی بوتل دیکھنی ہے. جب آپ اس کے اوپر لکھا ہوا پتہ پڑھیں گے نا تو اس پتے پہ لکھا ہوا ہے سید مبارز علی روڈ علی 2 بار علی. ایک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دوسری بات من كنت مولاه فهذا علي مولاه. آپ کوک کی سپرائٹ کی فانٹا کی بوتل پینے کے بعد کیا اس کو فریب کروا کے دیوار پہ لگا دیتے ادھر پھینکتے اتنے تو امام حسین سن بیٹے نے بندہ مار چڑھیا. امام حضرت مولا علی تو والد گرامی ہیں تو پھر ہماری کیا سزا ہونی چاہیے سب کی. صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا. جواب تو دینا ہے ہم نے. صاحبزادہ صاحب ہمارے سیالکوٹ میں ایک دکان ہے قبلہ رضوی صاحب اس کا نام ہے غلام رسول. برفی کا اس کا. میری عمر 38 سال ہو گئی تو پتہ نہیں کب سے وہ یہی ہے. تو میں نے جب حضرت ہوش سنبھالی نا میں نے سارے سیالکوٹ والوں کو یہی کہتا کہتے سنا سولے کی برفی. کتنی برفی جی؟ سولے. تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آپ تحقیق کر سکتے ہیں میری بات کی. آج بھی سیالکوٹ سے جا کے پوچھ لینا. آج بھی سارا سیالکوٹ اس کو سولہ ہی کہتے ہیں. پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میرے سگے چچو ہیں ان کا نام ہے محمد حسین. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب بھی جب مجھے کہا کرتے تھے نا تو وہ بھی کہتے جاؤ چاچے سے میں نے بلا کے دیا. پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسحاق کو ساقہ نہیں کہتے؟ کیا ہم ایوب کو یوبا نہیں کہتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں جس کا نام غلام محمد ہو ہم اس کو بگاڑ کے گاما نہیں کر دیتے؟ کیا ہم عثمان کو شانی نہیں کہتے؟ کیا ہم نعمان کو نومی نہیں کہتے؟ کیا ہم عبد الرحمن کو مانی نہیں کہتے؟ میرے ایک مقتدی ہیں سیالکوٹ سے ان کا نام ہے عبد الرزاق. سارا محلہ ان کو جاتا کہتا ہے. میری مسجد کے بالکل سامنے میری کسائی کی دکان ہے اس کا نام ہے عبد الخالق. سارا علاقہ اس کو کھالو کہتا ہے. پھر مجھے یہ بتاؤ یار ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے؟ ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے؟ کوک پہ سپرائٹ پہ فانٹا پہ حضرت علی کا نام لکھا ہے. آپ سرف ایکسل خریدیے گا
اس کا پتہ پڑھیے گا، اس کے پتے پہ اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جناح روڈ۔ آپ سرف کا پیکٹ یوز کر کے کیا کرتے اس کے ساتھ؟ یہ ساڑھے دی ان کی کمی ہے۔ اس لیے پتر میں اتنا کہوں گا، یہ خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ اور کوئی کام۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے دنوں سے بیمار ہوں۔ جس دن کا یہ واقعہ ہوا ہے نا، اللہ کی قسم میں ڈر لگتا ہے کسی نہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ نہ گر جائے۔ واقعے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ایک سٹیکر جس پہ لبیک یا حسین لکھا تھا اس کو اتار کے پھینکا اور وہ اس بات کی وجہ بن گئی۔ ہم سیالکوٹ والے رسول کو سولہ بلا رہے ہیں، حسین کو سینا بلا رہے ہیں، عبد الرزاق کو جاکا بلا رہے ہیں، عبد الخالق کو کھالو بلا رہے ہیں، غلام محمد کو گاما بلا رہے ہیں، عثمان کو شانی بلا رہے ہیں، نعمان کو نومی بلا رہے ہیں، عبد الرحمن کو مانی بلا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات کا نام سرف پہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی کا نام بوتلوں پہ لکھا ہوا ہے، کوثر گھی کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، احمد کپڑے کے برانڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ڈر لگتا ہے حضرت، اس لیے حضرت یاد رکھیے جواب اسی بھی دینے۔ اللہ میں نے صرف ایک کا نام لیا، کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ مجھے ڈر ڈور کسی سے نہیں لگتا، لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے ہونا کچھ بھی نہیں، صرف یہ یوٹیوب پہ نا تھوڑے ویو لے لینے، اسی میں بڑے برانڈوں کے نام لے سکتا ہوں، میں بڑے برانڈوں کے نام لے سکتا ہوں۔ ہمارے سیالکوٹ میں، بلکہ سیالکوٹ نہیں گوجرا والا میں نہیں، سلیمان سیڈز وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ إِنَّهُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ وہ تو امام حسین تھے نا، لبیک کیا حسین، آپ کا مرتبہ اور مقام تو حضرت امام حسین سے بلند ہے، آپ نبی ہیں، امام حسین غیر نبی ہیں۔ جب سلیمان مٹھائی کے ڈبے پہ لکھا ہو اور کھانے کے بعد اس مٹھائی کے ڈبے کو کوڑے میں پھینک دیا جائے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے بھائی؟ ہمیں پھر گولی مار دینی چاہیے سب کو۔ اس لیے حضرت جی ہوش کی دنیا، ہمارے سیالکوٹ میں بیٹھے جی غلام رسول، جا کے اس کو سمجھایا ہمیں، یار نہ لکھ اس کے اوپر، لیکن اس نے لکھا ہوا ہے غلام رسول۔ کھانے کے بعد سارے حضرت اس ڈبے کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، غلام رسول۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت جی بہت ہم نے کر لیا، اب آؤ کو کام کریں، آؤ کو کام کریں، بہت ہو گیا، نعرے نورے لگ گئے، عشق کی شکل نے کھیل لیا، آؤ کو کام کریں، اب کام کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کو، تھوڑے میں نے ابھی چند نام لیے، بہت اتنے نام ہیں، اتنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس لیے جی اٹھو کام کریے، اٹھو جلدی، اکٹھے ہوئیے، ایک ہوئیے اور کو کام کریے۔ تو اللہ کی قسم میں ڈر لگ رہا ہے اس دن کو یہ عذاب آ جانا، اس دن کو عذاب آ جانا، جب سے اب یہ کام ہو گیا نا بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کو تو ہم نے مار دیا نا نہیں، لیکن اپنے بھی تو کبھی گریبان میں ہم سارے جھانک کے دیکھیں نا ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ باہر نکل کے آپ دیکھیں جی دیواروں پہ ڈیڑھ سال، دو سال پرانی فلیکس ابھی بھی دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں، جن کے اوپر اتنی مٹی پڑی ہے، جن پہ اتنی دھول پڑی ہے، پرندوں نے اس کے اوپر بیٹ کر دی ہوئی ہے۔ گنبد خضرا بھی ہے، بیت اللہ شریف بھی ہے، حضور کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر حضرت نلائن پاک بھی لکھا ہوا ہے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں، میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ پوچھے گا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ جواب دینا پڑے گا 2021 والوں کو، جو وہ پوچھے گا بتاؤ میرے محبوب کا نام کپڑوں کے اوپر لکھا گیا، احمد گل احمد، میرے نبی کا نام ڈبوں میں لکھا گیا، وہ ڈبے کوڑے میں پھینکے گئے، سوئے ہوئے تھے تم سارے کے سارے، کدھر سے تم سارے کے سارے عاشق؟ تمہاری عاشقی صرف رات کانوں پہ پیسے پھینکنے تک محدود تھی، ہیں؟ سوئے ہوئے تھے تم سارے کے سارے،
کوثر گھی پہ لکھا گیا, علی بوتل میں لکھا گیا, فاطمہ صرف کے ڈبے پہ لکھا گیا. سوئے ہوتے تم سارے کے سارے. کام کرو, کام کرو. حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. میں پھر واپس آ جاتا ہوں, اس سے آگے جاؤں گا فائدہ کوئی بھی نہیں ہونا. بڑا بڑا بولتا کہ میں بڑے بڑے آستانوں میں گیا جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حضرت ہم سے پیار کرتے کوئی, ہم ان کے کاغذوں میں ناسبی ہیں. میں گیا, میں زورہ کا ناسبی آیا, ابھی کو بوتل تے حضرت علی کا نام لے کے. میرے ہاتھ کوئی طاقت نہیں, میری زبان کی طاقت ہے. میں بولیاں میں جگہ جگہ جا کر بولتا, اسی زوراں والے ہو, طاقت والے ہو, بڑے 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 نا تڑے مرید, کچھ نہیں. ہمارے سیالکوٹ میں بڑا معروف مزار ہے حضرت سیدنا امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کبھی سیالکوٹ میں جائیں تو جو مزار مبارک کی انٹرس ہے نا, اس کے اوپر 2 شیر لگے ہوئے ہیں. اللہ وہ شیر پتھر کی ہیں, وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب کے شیر, اللہ وہ شیر پتھر کی ہیں. میں کہتا ہوں جی فی الوقت مان بھی لیا کہ وہ امام صاحب کے شیر. ان شیروں کے اللہ جی بالکل پیروں کے نیچے نا 5 تن پاک کا نام لکھا, حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہے, مولا مشکل کشا کا لکھا ہے, سیدہ کائنات کا لکھا ہے, امام حسن کا لکھا ہے, امام حسین کا لکھا ہے. میں کھپیا جگہ جگہ جا کے, میں نے کہا بتاؤ, میں نے تمہاری بات یہ مان لی کہ یہ شیر امام صاحب کے ہی ہیں, تو یہ مجھے بتا دو کہ شیروں کی شان زیادہ ہے کہ 5 تن پاک کی زیادہ ہے. میں نے مان لیا کہ شیر امام صاحب کے ہی ہیں, میں ایگری ہوں کہ شیر امام صاحب کے ہیں, بس اتنا بتاؤ شان شیروں کی زیادہ ہے کہ 5 تن پاک کی زیادہ ہے. سب نے کہا 5 تن پاک کی زیادہ. میں پھر شیروں کے پیروں میں نام کیوں لکھے ہوئے تم نے, لیکن ادھر ابھی تک بھی لکھے وہ ابھی تک بھی, کیونکہ اقبال رو کے کہتا ہے, اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اس وقت کردار دینا, جذبات ہونے چاہیے, لیکن آپ کے جذبات ہوش کے تابع ہونے چاہیے. بہت کچھ ہے, ابھی میں پھر بولتا جاؤں گا, بڑا بڑا کچھ کھلتا جائے گا, اس لیے میں بریک لگا لیتا ہوں اسی پہ. اور میں سب سے کہوں گا, اگر یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے, پہلا کام ہے اس کو سپرائٹ سے کوک نہ کریے. بڑی زیادہ سپرائٹ اور کوک اور فانٹا کی بوتل پی جاتی ہے, اس کے پتے کے اوپر حضرت علی کا نام لکھا. اگر کوئی یہاں کو طاقت رکھنے والا بندہ بیٹھا ہے, میرے پاس اس کی طاقت ہے, آپ کو سینکڑوں قریب مل جائیں گے, میرے پاس اس سے زیادہ بھی طاقت کوئی نہیں. جماعت میرے پاس نہیں ہے, تو میرے مریدین میں بھی ایسے لوگ شامل نہیں ہیں کہ میں کسی طرح کرنا. میرے پاس اس کی طاقت ہے, میں نے یہاں بھی میں نے اپنا پہنا. اگر کوئی یہاں ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو رب نے طاقت دی ہے, تو کرو یار کچھ اس معاملے میں. ایسے 1-2 بندے سے بات ہماری چل رہی ہے, راجہ پرویز اشرف تک ہم گئے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تو ہے کہ آپ ہمیں ایک لسٹ بنا کے دیں, تو ہم یہ جو بات ہے نا اس کو ہم اسمبلی میں پیش کریں. لیکن پتر کرو, آپ جتنے بچے بیٹھے ہو نا, آپ کے پتہ کیا کرنا, جنہیں دن لاؤ لنگڑے پتر, جنہیں پروگرام ہو گئے نا ساری فلیکساں لاؤ, انہیں صاف کر کے انہوں کی تصاویر ہو جائے. اللہ کی قسم بڑی بےدبی, بڑی بےدبی, بڑی بےدبی ہو. اور ہمارے بزرگ تو کہاں تک گئے, اللہ لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور مبارک تھا. اب بازار سے گزر رہے تھے, محمد نامی شخص تھا, اس نے کوئی غلط کام ہو گیا. اب بازار میں حضرت جگہ جگہ یہ بات ہو رہی تھی, دیکھو جی محمد نے یہ کیا کر دیا, محمد نے یہ کیا کر دیا. آپ نے جب سنا تو روح تڑپ اٹھی. آپ مسجد نبوی گئے اور بندہ بھیج کے بلایا اس کو. آپ نے فرمایا گال سن, یا اپنا کام ٹھیک کر یا پھر اپنا نام بدل دے. غلط کام تو نے کیا ہے, سارا بازار کہہ رہا ہے محمد نے یہ کیا, محمد نے یہ کیا, محمد نے وہ کیا. وہ تو اتنا ادب کرتے تھے جی حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کا. آج جناب پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. اس لیے حضرت جی ہوش میں, ہوش میں. اور حضرت جی درود پاک محفلوں میں پڑھو, محفلوں کے بعد پڑھو, پڑھتے رہا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سے ملے ادا کہتے کہتے. خوب پڑھو,
میں اکثر و بیشتر بابا پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کی یہ بات، تو میں آگے سے کہتا ہوں یار جن میں اسم اعظم پتہ ہو تو میں اتنے تک کے کہاں ہوں. یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس پہ چاہے کھول دے، جس کو چاہے گا کر. لیکن یاد رکھنا پتر، اس راز کو کھولنے سے پہلے بھی سینکڑوں امتحان دینے پڑتے ہیں، پھر یہ راز کھلتے ہیں. کچھ امتحان یہاں ہوں گے، کچھ امتحان وہاں ہوں گے، پھر جا کے راز کھولیں گے. حضرت سیدنا ذنون مصری، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو وہ بھی حضرت سے عرض کرنے لگا حضرت میں نے اسم اعظم دسو. آپ نے 1 سال تک اس کو اپنی خانقاہ میں رکھا. آپ نے سال میں چیک کر لیا کہ یہ اتنی ہی تھا کہ اس کو اسم اعظم سکھایا جائے. سال بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نا اس کو ایک ڈبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ندی کے اس پار میں میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ ڈبہ اس کو دے کے آؤ. وہ لے کے نکل پڑا. وہ جب ندی کے پول پہ گیا نا تو ڈبے کا وزن کوئی نہیں تھا. اس نے کہا حضرت نے ڈبہ تو دے دیا لیکن ڈبے کا تو وزن ہی کوئی. اس نے ڈبے کا ڈھکن کھولا نا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہوا. وہ جب خالی ڈبہ لے کے آیا نا تو آپ بڑے غصے میں تھے. آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے، تو کہتا ہے اسم اعظم بتا. ارے تو سے تو ایک چوہا نہیں سنبھالا گیا تو اسم اعظم کیا سنبھالے گا؟ پہلے امتحان ہو گیا. یہ راز ہے رب کے. اور میری بات یاد رکھنا حضرت، ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آواز آ رہی ہے جی وہاں سے، صدائیں آ رہی ہیں وہاں سے. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں ہے. اسم اعظم. لیکن کسی نے کماں دکھا جی. کسی سے سوال ہوا ہوگا نہیں اسم اعظم تو بتائیں. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں بڑھ دیا. فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہیں ان کے پتوں پہ بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے. فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ان کی پیشانی پہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، بات ہی ختم کر دی اقبال نے. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. وفا والا معاملہ کمزور ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، غصہ تو نہیں کروں گے؟ غصہ تو نہیں کروں گے؟ چلو کر بھی نہیں. یہ آپ کو شادی پہ کارڈ آتے ہیں؟ شادی پہ کارڈ آتے ہیں. شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا، نہا کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، شیو کروا کے آنا، حجامت بنوا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، اگر نئے نہیں ہیں تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ پھر بھی سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو نا. لیکن حضرت جی یہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. سبحان اللہ. وہ کتنے سر نہیں. بس میں جاتے جاتے اتنا پوچھوں گا جی ٹوپی بھی پاری ہوئی ہے. بات کرو، بڑی خوش آمدید کر لی ہم نے ایک دوسرے کی. آپ کو حقیقت کی بات کرو، بڑی ہو گئی ہے. اب چھوڑو، نکلو ان باتوں سے کہ آپ کی خوش آمد کی جائے. نہیں جی ماشاءاللہ لنگڑے والا نے تو کمال ہی کر چڑھے. چلو میں اتنا سوال کروں گا کہ ٹوپی بھی پاری ہوگی. وہ آپ نے خود ہی کہا ہے شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، ہم پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے. یہاں لکھا ہوا ہے پھر بھی کر کے نہیں. بتاؤ یار کیا وزن ہے اس کا؟ میں نے چلو پھر تھوڑی وزنی بیان رکھی ہے.
کیا وزن ہے اس کا حضرت؟ یہ بھی بھاری ہو گئی. اب تم اس کے گھر میں اس کے محبوب کی محفل میں بھی ننگے سر ہو گئے. اور پتہ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ یہ تفسیر روح البیان میں شیخ نے لکھا ہے. آپ نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے. وہ دو صحابی تھے. کون حضرت؟ اب فرماتے دو صحابی تھے, دونوں نے کسی سفر پہ جانا تھا حضرت, اور راستے میں ایک ندی پڑتی تھی. تب پلوں کا تصور کوئی نہیں تھا حضرت. وہ ایک صحابی پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے. پار کر گئے. جب انہوں نے پار کر لیا تو دائیں بائیں دیکھا تو صحابی کوئی نہیں ساتھ. انہوں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو اسی کنارے سوچ میں گم کھڑے. انہیں سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز دے کے کہتے ہیں حضرت آ جائیں, ندی گہری نہیں ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر آج کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں قدمین شریفین میں سے اس دن میرے محبوب نے ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں گا. یہ مزاج تھا صحابہ کا. راج حضرت جی پگ گئی, ٹوپی گئی, داڑھی شریف گئی, امامہ گیا. میں نے بڑے نکاح پڑھائے. میں تھوڑا جذباتی اور حساس مزاج رکھنے والا بندہ. اب مجھے کو کہ بھی نہ تمہیں ڈال جاتا. بولا کیوں ڈال جاتا؟ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے باندھ رکھی, کیونکہ مجھے بخار ہے آج. میں نے نہیں باندھی کیونکہ سر میں بڑی درد ہے. میں اس لیے سر یہ ٹوپی رکھ کے حضرت صاحب نے باندھ رکھی ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ہوتا ہے نا حضرت ہم کبھی عید پہ ہی باندھ رہے ہیں, محبوب کی سنت ہے, شبرات پہ باندھ رہے ہیں, 12 ربیع الاول پہ باندھ رہے ہیں, رمضان کے کسی جمعے میں باندھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 27ویں پہ باندھ رہے ہیں, 10 محرم پہ باندھ رہے ہیں. ہوتا نا بھائی سنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی. بندہ کہ چلو یار کبھی بندہ باندھ لے, لیکن نہیں. دکھ پتہ کس بات ہے؟ جدن ووٹی لائن جاندے حضرت ادھر صرف کلا رکھ کے ٹر جاندے. میں نوٹ کرتا رہتا ہوں باتیں. پھر دل دکھتا ہے یار, پھر دل دکھتا ہے یار. کبھی اڑانے نہیں بنی صرف, کبھی اڑانی نہیں ادھر صرف بنی. بندہ کہتا ہے نا میرے محبوب کی ایک ادا ہے, چلو بندہ آج ہی باندھ لے, 12 ربیع الاول کو باندھ لے, بندہ جمعے کو باندھ لے, بندہ عیدین پہ باندھ لے, بندہ 10 محرم کو باندھ لے, بندہ 12 ربیع الاول کو باندھ لے, بندہ شب معراج ہی باندھ لے. کبھی بندہ باندھ لے, میرے محبوب کی سنت ہے, کبھی نہیں باندھی ہے. جدن ووٹی لینڈ کی حضرت ادھر صرف کلا رکھ لے. یہ تو میں نوٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کون کا نوٹ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ تو میرے جیسا گناہگار نوٹ کر رہا ہے, میرے دل کو یہ باتیں لگ رہی ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں یہ نوٹ ہو رہا ہے سارا کچھ. اس لیے بننے اپنے نبی کا راہ کرنا چاہو. اور یاد رکھنا پتہ جتنے بچے بیٹھے اس کو تمہاری پاپ شاپ سونے نہیں لگتے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کو اپنے یار کا راہ کو سونے لگتا. میں کوئی خوشامد نہیں کروں گا. اس کو نہیں تمہارے یہ پاپ سونے لگتے, اس کو اپنے یار صاحب بیٹھے ہیں. روایت کی صحت کے علماء نے گفتگو کی ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ آپ اس کو بیان نہ کر سکتے. لکھا ہے بنی اسرائیل میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں فرعونیوں میں سے ایک شخص تھا جو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبارک دکھایا کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے حضرت کی طرح نہ پاک باندھ لینی, اس نے حضرت کی طرح جبہ پہن لینا, اس نے حضرت کی طرح ہاتھ میں عصا پکڑ لینا, اس نے حضرت کی طرح چلنا, حضرت کی طرح کھڑے ہو کر چوک میں آپ کے انداز مبارک میں تقریر کرنی, آپ کے قلب مبارک کو دکھانا, آپ کے قلب مبارک کو تکلیف دینی. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا, ڈوب گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیے, پھر چل پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم جو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا اس کو پھر چھوڑ دیا, جو سب سے زیادہ میرا دل دکھاتا تھا اس کو پھر چھوڑ دیا. آگے سے جواب جو آتا ہے اس کا مفہوم, اے میرے کریم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا, لیکن اس کی پاگ آپ کی پاگ کی طرح ہے. چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا, اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے, اس کا ڈنڈا آپ کے اسے کی طرح ہے, یہ چلتا آپ کی طرح ہے, یہ بولتا آپ کی طرح ہے. اس میں سے ہمیں اپنے موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی نقل کر لے, اللہ اس کو بھی چھوڑ دے, تو جو ان کی محبت میں ان کی نقل کرے گا. دوڑ ہوئی چھوڑ دے, فیصلہ کرو, یا مدینہ یا انڈیا. اے نہیں پتر 1 لاکھ مدینے والی کشتی سے 1 لاکھ انڈیا والی کشتی سے, یہ اب نہ کرو.
पुत्र 75 साल होने लगे हैं पाकिस्तान को बने, अब ये ना करो, ये तुम्हारी दो रंगियां नुकसान लाएंगी बड़ा ज्यादा, अब फैसला करो, कर लो फैसला जो है, या इंडिया या मदीना। और मैं आपसे कहूंगा पुत्र मदीने वाला ही करना, करो लेकिन फैसला, बड़ा वक्त हो गया, दो रंगी छोड़ दे, या फिर रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। लो जी मैं आपसे फिर एक और सवाल करने लूँ, जवाब फिर आप ही दे देंगे। ये नजदीक इधर से खालियों के गुजरात है, खालियों में नजदीक पंजाब कॉलेज तो पक्की बात है, वो एस्पायर कॉलेज भी है। चलो जी दो से गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं बाप से पूछता हूँ, आपने कपड़े पहन रखे हैं एस्पायर कॉलेज के, अब पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहे? कपड़े साढ़े, उलिया साढ़ा, यूनिफॉर्म साढ़ा, पैंट साड़ी, शर्ट साड़ी, बैग साढ़ा, जिन्हों की पैंट है उत्थे जाओ, जिन्हों की शर्ट है उत्थे जाओ, जिन्हों का बैग है उत्थे जाओ। मानते हैं कि नहीं करते? आपने एस्पायर का यूनिफॉर्म पहना है, पंजाब कॉलेज के चौकीदार ने आपको, प्रिंसिपल ने नहीं रोका, उस इदारे के सबसे आम बंदे ने रोका आपको, सिर्फ उलिया ठीक ना होने की वजह से नहीं अंदर जाने दिया उसने आपको। एग्री है जी? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है मेरी बात से? अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर चले जाएं, जाने देगा अंदर वो? क्या कहेगा? उलिया साडा, पैंट साड़ी, शर्ट साड़ी, बैग साडा। एग्री है? मानते हैं बात को? मैं अब आपसे पूछता हूं, अगर कल बरोज़े क़यामत किसी तरह हुआ, हम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे, वहां खड़े फरिश्ते ने ये कह के आगे ही ना जाने दिया, मुंह मदीने वाला नहीं, मुंह मदीने वाला नहीं, सिर मदीने वाला, कपड़े मदीने वाले, उलिया मदीने वाला, जिना वाला मुंह है उत्थे जाओ, जिना वाला सिर है उत्थे जाओ, जिना वाला उलिया है उत्थे जाओ। तो पुत्र फिर दसो फिर की बल्ले जाए, पूरी हो गया। आखिरी बात है, हमने कसम उठा ली है कि करनी कुछ आमद है, बाकी महबूब ने तो कह दिया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। इसलिए पुत्र सस्ता सौदा कर लो, सस्ता सौदा कर लो पुत्र। काका जी सोनी करके, सोनी करके। चलो फिर एक और बात, मैं तो तेरी से दीन वाला सारे कहने रहे साहब एक आखिरी साल है, मेरे साथ हम बुलाना मैं ना बुलाना मैं शौक भी कोई नहीं, मैंने सारे कह रहे हैं कि सब जिमें तुम छोटा सीधा कर लिया अगले साल नहीं तुम बुलाना बुलाना किसी, मैं ना बुलाना अरे कौन बुलाना ते ना बुलाना जो होंगे उत्थे ही होंगे। आपस बैठे ने भाई तुम सारे मेरे ये कहते तो मैं कैमरा बंद करा छड़ना। एक गल दसनी है सही, दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत तो इलावा और तो कुछ नहीं है, क्यों भाजी? वही असी उन्हें सोना लगना है। एक और वजह है आपस बैठे हैं सब बैठे ने, बोलो को बंदा उठ के नहीं भाई मिसवाई साहब ए वजह है मैं तां नहीं रखने दिया, क्यों? एक ही वजह ना पुत्र। तो पुत्र फिर मैं तुम जरूर पूछांगा, ओ चलिया ओ चलिया ओ तेन की हो गया, कोई तू इनू तो सोना लगना है, उन्होंने नहीं लगना है। चलिया तू इनू सोना लगन नहीं साया, तू उन्होंने सोना लगना आया, तेरा मकसद उन्होंने सजन सोना लगना। अरे तूने उनके लिए तैयार होना था, तूने उनके लिए सजना था, तूने उनके लिए संवरना था, तू कर क्या रहा है बिना? मैं रली बेटियों वाला हूं, मैं बहनों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, कैमरा लगा हुआ है, मैं किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करूंगा, मैं किसी की तजलील नहीं करूंगा, मैं किसी की तज़हीक नहीं करूंगा, लेकिन जो हक है मैं वो भी बयान करूंगा। अरे भाई जिस पे तू रह गया है, जिस पे तूने ये कटवा दी है, उतरवा दी है, छोड़ दी है, और सुन मियां सुन, अगर 3 दिन वो मुंह ना धोए तू खुद ही उसको ना देखे, 3 दिन से मुंह ना धोए, 3 दिन अगर वो मुंह ना धोए
ارے تو نہ اس کو دیکھے، لیکن جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں رکھ لے، ان کے لیے میرے علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مدھریاں ہیں جی آدم چشتی، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بید بھی ہو جاوے، کھول دے ونجیو بل زلفان دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ونجیو حد پھلان دا مان بدھاوے، آدم بیٹا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ہیں اللہ قریب دن آنا دے پتر اتھے پیشی ہونی کی بنے گا پھر اس سامنا کر لو گی نبی علیہ السلام دسو جی میں پتر کر لو گی سامنا اور پتر سی اتھے بڑے جھوٹ ہو جانے وہ چلے جنہوں صحابی کہنے جنہی قرآن کبھی رضی اللہ عنہم برضو عنہ ارے صحابی پکا مکان بنائے حضور اسلام دا جواب تے پتر اسی کہنا پولا جو پہ گئے دیاں داڑھی کوئی نہیں نماز کوئی نہیں تے کل تڑے کھانا جاندے سڑی گلاں جی پھولاں دے ہار پہن گئے نہیں سونی کر کے اور دیکھو حضرت جی اسی کتھے رہ گئے اقبال نے کتنا سونا لکھا دیا کیا کہتے ہیں اقبال تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں سارے شعر بڑے سنے نہیں لیکن مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے اقبال کا کیا کہتے ہیں اقبال تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ علامہ محمد اقبال صاحب دا شعر یہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی دا شعر نہیں انہوں آپ نے نہیں پتا میں کہہ کی چڑھے اقبال شاعر مشرق حکیم الامت قرآن و حدیث پہ نظم تھی اقبال کی اقبال کو پتہ تھا میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں پتر ساری جنت پہ تذکرہ نہیں کر سکوں گا میری نظر گھڑی پہ بھی ہے میں ساری جنت پہ نہیں تذکرہ کر بس ایک جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ کیا ہے حور مقصورات فی الخیام اڑتے رضی جا کے جنت سے لگنی پتہ نہیں اتانا رہے اتھے کتوں لیں دے پتہ نہیں کتوں لیں دے قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام پتہ نہیں کتوں مگوا دی پھر اردوی ہیں جیتی بات جو میں گانے میں سنائی پتر کو خدا دا نام کوئی کرنے والا کام کرو یار پتر نہ کچھ آپ کا گیا نہ کچھ میرا گیا نقصان مسلک کا ہو گیا نہ کچھ آپ کا گیا نہ میرا گیا بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کوئی ہے انگلیاں ان پہ اٹھی بتاؤ یار فتاوی رضویہ شریف جتنی اس کی جلدیں ہیں کسی ایک جلد میں سے بھی نکال کے بتا دو جائیں امام اعلی سنت نے یہ کرنے کو کہا ہو کیا ہم نے انگلیاں مسلک پہ اٹھی حضرت جی اس وقت ٹاپ پہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے الیاس کومن کا کلپ اسے پتا کیا کہا اس نے کہا بدعت ہر سال ایک بچہ دیتی ہے الیاس کومن دیوبندیوں کا وہ اس نے کہا بدعت ہر سال ایک بچہ دیتی ہے اس سال بدعت نے یہ والا بچہ دیا ٹاپ پہ کلپ جا رہا ہے اس وقت یوٹیوب پہ حضرت اس کو اتنا دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے یوتھ پریشان ہے پڑھا لکھا طبقہ پریشان ہے یہ واقعتاً کیا ہوا یہ مسلک کیا ہے سنت یہ اپنے علی مسلک لیکن حضرت یہ نہ اہل سنت مسلک ہے نہ یہ بریلوی مسلک ہے اس لیے پتر کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرو جس سے مسلک کا نقصان ہے جس سے دین کا نقصان ہے خوشی منانی ہے دوسری انداز سے مناؤ جس انداز سے ہمارے بڑوں نے منائی تھی
مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا. یہ کوئی نہ اپنے سے انداز نکالو. حور مقصورات فی الخیام. یہ اللہ رہی وہاں لائٹ لگی ہے لیکن اس لائٹ کی تپش مجھے یہاں فیل ہو رہی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ یہ چھوٹی سی لائٹ ہے، سورج کتنا بڑا ہے، گرمی میں جھلسا کے رکھ دیتا ہے. اللہ وہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اس کی روشنی بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی تپش بھی آپ کے سامنے ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اب سننا ذرا اقبال ایک جنت نہیں حور نہیں چھوڑ رہے. اقبال کہتے کیا ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا جی. پورا نکالتے بعد چسی دیتے ہی رہ گئے، اسی رہ گئے، داڑھی گئی، ٹوپی گئی، پاس اسی ہی رہ گئے. لیکن اقبال پھر سن لو، اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. وہ دیکھیں نا محبوب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. جنتی حوروں کی سردار حضرت رحمت ہوئی، جنتی حوروں کی جھرمٹ میں. یہ جو ایک حدیث پاک سنائی یہ جنتی حور کے لیے. اگر جنتی حور کا یہ عالم ہے تو پھر جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حضرت خدمت ہوئی، سلام عرض کیا، عرض کرتی ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائے. فرمایا جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا. اب جی وہ جنتی حوروں کی سردار اکثر و پیشتر ہے جی. ابتدائی کچھ کلپ میرے بھی ہیں جن میں بھی کہہ گیا ہوں جی رنگ نسیم لیکن اب دل نہیں مانتا. وہ موزن رسول تھے، وہ حضور کے سچے اور سچے عاشق تھے. اپنی دل مانتا کچھ اس طرح کا بولنا، بس اتنا ضرور کہوں گا وہ وہی مزاج رکھتے تھے جو حبشہ والوں کے. وہ جنتی حوروں کی سردار وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے محبوب قربان آپ کی عطاؤں پہ، لیکن اتنے سونے سے آدمی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، شیر الخدا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، حکیم بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ٹھیک ہے، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے. تو میں اپنے حسین پہ اتنا مان بھی نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی تو چاہیے کہ نہیں ہے. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس لیے پکی آپ کو پتا قادیانیوں کے تو دو سخت ترین ہتھیار ہیں، ان میں سے ایک ہتھیار یہی ہے چٹی چمڑی، اور دوسرا یورپ کا ویزا. ہاں بھائی نوجوانوں دھیان رکھنا اور بچیوں وفا کرنی نبی
نہ پتہ چٹی چمڑی کے لیے حضور کو چھوڑنا ہے، نہ یورپ کے ویزے کے لیے چھوڑنا ہے۔ امتحان آ رہا ہے پر وفا کرنی حضور نے نہ یورپ کی ویزے کے لیے چھوڑنا، نہ چٹی چمڑی کے لیے چھوڑنا۔ تیاری کرو امتحان کی، آ رہے امتحان۔ اور اگر کچھ اس طرح کا ہو تو پتہ نبی علیہ السلام سے مانگ لینا، لیکن غیروں کے در پہ نہ جانا ہے، حضور سے مانگ لینا۔ یہ امتحان آ رہے ہیں۔ قادیانیوں کے دو بڑے فتنے، قادیانیوں کے دو بڑے پھندے، قادیانیوں کے دو بڑے گڑے، قادیانیوں کے دو بڑے ٹوئے، اس میں بڑے بڑے جا کے گر گئے، یورپ کا ویزا اور چٹی چمڑی۔ نہ چٹی چمڑی کے لیے بے وفائی کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے بے وفائی کرنا۔ حضور سے وفا کچھ اگر کوئی معاملہ ہو تو حضور سے مانگ، حضور سے مانگ، بے وفائی نہ۔ اس وقت یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، حضور سے مانگ لینا۔ یہ جی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے عیسائی بات میں، مولانا منظور احمد صاحب صاحب تصنیف بزرگ تھے، جلوہ جانا لکھی، مدینۃ الرسول لکھی۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم نظامیہ پڑھتے تھے نا تو حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا، مسئلہ حاضر مناظر پہ۔ مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا، اس لیے ہم لاہور سے اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے۔ ہم بڑی صبح چلے گئے تھے تو ہم جا کے نا، یہ چھوٹا سٹیج نا، وہ بہت بڑا سٹیج تھا، اونچا بھی بہت تھا اور تھا بھی بہت بڑا تھا۔ ہم بالکل آگے جا کے بیٹھ گئے تو مناظرہ دیکھنا ہے۔ وہ دوسری طرف سے سارے آ گئے، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ اللہ صاحبزادے جو ہیں وہ بھی جید عالم دین ہیں، شاگردوں کی تعداد گننے میں نہیں آتی ہے، لیکن حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا۔ جب کافی وقت گزر گیا نا تو حضرت اکیلے تشریف لائے، کوئی کتاب نہیں ساتھ، کوئی شاگرد نہیں، کوئی صاحبزادہ نہیں ہے، اکیلے آئے آپ حضرت۔ کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا، جب کوئی دوسرا گروہ تھا نا، آنکھوں آنکھوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اور بات پتہ کیا ہوئی؟ لے بھائی تو بابا تو کلا آئی دے ٹال رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ہے، ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ یا آپ نے دیکھے نہیں بابا جی خادم حسین؟ جب تک سورج چاند رہے گا، بجلی تیرا نام رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، بجلی تیرا نام رہے گا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ رہمانا 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 زندگی نے وفا نہیں کی، اگر زندگی وفا کرتی تو شاید رنگی آج کچھ زندگی نے وفا نہیں، مالک کے راز ہے، اس کے راز کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس زندگی نے سانسوں میں وفا نہیں۔ اگر زندگی وفا کرتی تو شاید کچھ رنگ کی وفا، لیکن ہم تو دعا گو ہیں یہ اللہ صاحبزادہ سعد صاحب کو بابا جی کا بہترین جانشین بنائے۔ ہم وہ دور دیکھیں گے جب اس ملک میں سنت کی بہار ہے، ہم وہ دور دیکھیں گے۔ ہم نے اس ملک کو لٹتے دیکھا ہے، پستے دیکھا ہے، اب دل کرتا ہے حضرت اس کی بہاریں بھی دیکھیں، اس کا عروج بھی دیکھیں، اور آنا ہے دیکھیں، لیکن آنا ہے، ایک وقت آئے گا جب جو ہے نا سب کے فیصلے پاکستان کیا، کیونکہ یہ ان کا دیش ہے،
جتنا جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے نا، اگر یہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو نام و نشان مٹ جاتے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور کی نگاہوں میں ہے، حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ۔ اب دیکھیں نا جی، اگر بام پیسوں سے بنتا نا تو سب سے پہلے سعودیہ بناتا، دبئی بناتا، قطر بناتا، عمان بناتا، ٹھیک ہے، ملائیشیا بناتا، انڈونیشیا بناتا ہے، پاؤں کی نہیں بنا لیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے، بات اب تک بنی، کیونکہ لکھا ہے جب 65 کی جنگ ہوئی 600 ٹینکوں کا حملہ، پتر کو چھوٹا حملہ تو نہیں، اور حملہ بھی سوتے میں ہو۔ وہ تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم نے ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے، وہ اتنے پکے تھے۔ 600 ٹینکوں کا حملہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، وہ پکے تھے، ان کو پتا تھا ہم نے ناشتہ کرنا ہی ہے، کون روکے گا 600 ٹینکوں کو؟ پاکستانی آرمی سوئی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے۔ لکھا ہے کہ جو معاہدہ شریف میں خادم خاص تھے نا، ان پہ غنودگی تاری ہوئی، خواب میں دیکھتے کہ کہ محبوب علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے جو چنگی لباس ہے، سبحان اللہ، وہ خواب ہی محض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انڈیا نے میرے پاکستان پہ انڈیا نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ محمد علی نے بنایا اس کو، محمد علی نے بنایا، یہ ان کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ یہ کھڑا ہے، انشاءاللہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ پاویں دم غصہ لگے تے پاویں جو مرضی لگے، کٹنا نوندی گلے نے کیتی تے کٹنا پی ٹی آئی والے تے نہ پیپل پارٹی والے، پاویں غصہ لگدا ہے تے پیا لگے، کٹ کسی نے نہیں۔ لیکن بات صرف کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک نہیں ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ تو پتر اس پہ پکے ہو جائے، کسی کو حالات کیوں بتایا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تمہیں سے مانگو تمہیں دو گے، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کیوں مانگی؟ تمہیں سے مانگے۔ وہ بڑا زبردست مناظرہ ہوا، وہ حضرت آ گئے، اکیلے تھے، وہ جج بھی آ گئے، مناظرے کی شرائط طے ہو گئی۔ اب حضرت نے گفتگو فرمانی تھی، پہلے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گیا، نہ یاد آئی تو آج میں تو بوڑھا ہو گیا، اب مجھے نہیں باتیں یاد رہتی، اور ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہے، ہم نے فرمایا اس طرح کرو یا حضور نبی کریم علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو۔ مناظرے کا موضوع ہی مسئلہ ہے حضور نے، آپ نے فرمایا یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو۔ اب علی دکھانے سے تو رہے، تو اگر دیکھتے تو پھر مسئلہ کا جنازہ بھی ساتھ لے کے جانا، اگر دیکھتے تو پھر مسئلہ کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ اسٹیج پہ بلا لیا گیا۔ پھر حضرت کھڑے ہو کے نا آپ نے اسپیکر میں ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہوئے او وخاڑ نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی۔ فرمایا وخاڑ نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی۔ بڑی خوبصورت شخصیت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت خوبصورت شخصیت۔ آپ نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول، اسپیشل نوجوانوں کے لیے پکی ہوئی، اسی کو حالات تو بڑی دیر ہو گئی ہے، 5 سال والے بھی چمچا گیری کرتے ہیں، اب انہوں نے نوکری کری ہے،
بڑی دیر ہوگی جنی دیر پتر کی ان کی چمچہ گیری نہیں چھوڑی اتنی دیر پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا چھوڑو ہونا سارے چلیے اتھے چوری اور اللہ کی قسم ہے جس نے پھیلائی نا اس نے پھر پھیلا کے بتایا بھی بھر کے جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے میرے پاس تو پتر اتنا کچھ ہے بس طبیعت تھوڑی ساتھ نہیں دے رہی ہے میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ صبح تک کہیں نا میں کتاب بھی کوئی گل نہیں سنا گا یہ جو آپ سفر کرتے ہیں اس میں سے کچھ باتیں سنائیں میں آپ کو فیصل تک سنا سکتا ہوں اور ہم نے دیکھے ہیں حضرت جنہوں نے جھولیاں باپ پھیلائی وہ بے نیاد ہو گئے سوچتے ہیں سب زیادہ صاحب میں لاہور پہ تکنیک کرنے میں حضرت جی میں نے مرید کا کراس کیا مرید کا کراس کر گیا راوی ریحان شریف سے تھوڑا سا پیچھے تھا میری نظر پڑی کہ حضرت جی سڑک پہ ایک بابا جی کھڑے تھے اور وہ سڑک پار کرنا چاہتا آپ کو پتہ ہے تیز ترین ٹریفک چلتی ہے وہاں ٹرک بڑی گاڑیاں نیو خان بلال ڈیوو سب گزرتی ہیں حضرت جی وہاں سے اب بابے کو تو چھوڑو جی نوجوان بندے کا کام نہیں ہے وہاں سے گاڑی سڑک پار کرنا وہ کا کام ہے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں میں نہیں میری نظر پڑ گئی میں نے کہا بھائی مولوی سلیمان انہیں کی اللہ پاک نے تیرے لیے رکھی میں نے جا کے گاڑی سائڈ پہ کر کے گاڑی لاک کی میں نے جا کے نہ سلام لے کے بابا جی کا ہاتھ پکڑ لیا میں میری طرف دیکھا بولے کوئی نہیں میں سڑک پار کر رہا ہوں انہوں نے اپنا ڈھیلا چھوڑ دیا اس کا مطلب تھک رہا میں نے حضرت جی پہلے اس سائڈ سے آنے والی ٹریفک روکی جو کاموں کی سادوں کی گجرانوالہ سے آ رہی تھی میں نے اس کو روکا رک گئے ساتھ میں نے بابا جی کو پار کر اس سائڈ پہ جا کے لگا ادھر ہو گیا جب ٹریفک حضرت جی لاہور سے آ گیا میں نے ادھر ہاتھ ایسے کیا ادھر بھی گاڑیوں والے کھڑے ہو گئے میں ادھر ہی پار کرتے کرتے نا میری نظر بابا جی کے پیروں میں پڑی تو ان کا خصا ٹوٹا ہوا تھا اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں چیچی انگلی وہ خصے سے باہر آئی ہوئی تھی میرا دل سے خیال ہے میں بابے والی واپی مارے دیکھا تو بابا جی کے کپڑے بھی نا وہ پھٹے ہوئے تھے ایک دو جگہ سے اب مجھے یہ نہیں یاد پڑتا نوٹ 100 کا تھا نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا تھا میں نے نوٹ نکال کے نا اپنی جیب سے تو بابا جی کے ہاتھ میں چھوڑ کے نا بھاگنا چاہا لیکن بابا جی میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں کھلو بولے کچھ نہیں ہے میں کہتے کھلو میں کھڑا ہوا انہیں اس طرح نوٹ رکھ کے نا نوٹ اس طرح اور بس آنکھ بند کی اور تھوڑے سے اونٹر کتمیاں ہیں میں اس طرح کر کے اڑایا تو وہ جو نوٹ تھے نا وہ مٹی بن کے اڑ گئے تو مجھے کہتے کیا ہے مولوی اسی دے ہے سمجھے تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی کہ ان کے غلام ہوتے ہو تو زمانے کے بادشاہ ہوتے ہی لیکن بات یہی ہے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے جو ان کے ہوتے ہیں پھر زمانہ ان کا ہوتا ہے پھر بے نیازیاں پھر بے ہاں یہ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے منصور آ گیا بادشاہ وقت علی اس کو پروٹوکول دینے کے لیے نا طواف رکوا دیا گیا حضرت نہیں رکا آپ طواف کرتے ہیں اب منصور کو بڑا غصہ لگا کہ بھائی سب نے طواف روک کے میں حاکم وقت ہوں مجھے پروٹوکول دیا ہے سالم نے کیوں نہیں دیا اب طواف اس نے بھی شروع کر دیا لیکن اندر سے غصہ کیا حضرت کو کچھ نہیں سکا کیونکہ حضرت علم کا بھی بڑا روب ہے علم کے ساتھ عمل کا بھی بڑا روب ہوتا ہے علماء امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آیا کہ کی تھی حضور جو آپ نے پڑھا ہے ہم نے بھی وہی پڑھا ہے لیکن جو روب آپ کا لوگوں کے دلوں پہ ہمارا نہیں ہے آپ نے فرمایا پڑھے دیکھو لیا لیکن عمل ہی کو لیا کوئی نہیں عمل کا بڑا روب ہوتا ہے کیا حضرت کو کچھ نہیں سکا پیچھے چل پڑا وہ بھی اب وہ کر کیا رہا ہے طواف تو کر رہا ہے وہ لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا اب وہ کو پلان بنا رہا ہے کیا اس طرح کا کام کروں کہ سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے اور حضرت جی یہ جو میاں قائد اعظم ہے نا یہ جو میاں قائد اعظم ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے یہ تھے آ کے بڑے بڑے پھنے آ رہے ہیں تسی تو چھڑو حضرت جی اسی میں گئے اسی تقریر کرن تو پہلے کہنے 40,000 روپے جو دے رہا ہوں آپ کی تو چھوڑو نا ہم رہ گئے ہم کہتے ہیں اتنے لوں گا تو پھر آؤں گا آپ کی تو چھوڑو جی جن ہمارے لیے جن کے لیے حضرت سلطان نے وہ کہتے ہیں سیورے تو کتاباں پڑھیاں سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زادہ ہوں تمہاری تو چھوڑو ہم رہ گئے جی قاری رہ گئے نعت خواں رہ گئے نقیب رہ گئے خطیب رہ گئے ہم رہ گئے جی ہم کہتے ہیں پہلے اتنے دو پھر آؤں گا تمہاری تو چھوڑو نا ہم رہ گئے
لیکن پتر یاد رکھنا میرے بچوں، تم نہ رہنا، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہی رہنے دینا، اس کو کبھی مقصد نہ بننے دینا۔ تو پتر جس نے اس کو مقصد بنایا، یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے پورا کھائی نہ خرید لو، انہیں پھر بھی نہیں جرا جڑا نے کہنا نہیں لالا موسیٰ دی خرید، لالا موسیٰ خرید لو، انہیں کہنا نہیں ہوں پورا ملکہ آدمی خرید، وہ خرید لو، پھر یہ کہے گا نہیں ہوں پورا گجرات خرید، وہ خرید لو، پھر یہ کہے گا نہیں ہوں سنائے عالمگیر بھی خرید، وہ بھی خرید لو، پھر یہ کہے گا نہیں ہوں پورا جنم خرید لو۔ مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا۔ فرماتے ہیں بزرگ نماز پڑھنے جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب گئے تو بچہ رو رہا تھا، دل مانا ہی نہیں بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آ کے بچے کو پیار کر کے کہتے ہیں بھائی کھا کے کیوں رون میں ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ کھو گیا، اس کے کھو جانے پہ رو رہا۔ فرمایا بس اتنی سی بات، میں اگر 1 روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے؟ اس نے کہا حضرت جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے تو جہاں سے مرضی آ جائے میں تو خوش ہوں۔ انہوں نے روپیہ نکالا اور بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ مولانا روم مسلم وہ نماز پڑھ کے نا جب واپس آئے جب بچہ پھر رو رہا تھا، وہ پوچھیا ہوں کیوں، وہ کہتا تسی تے 1 روپیہ دے چھڑیا ہے لیکن جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 2 روپے ہونا۔ اسی طرح انہوں نے رجی کوڑ نکالا اور 2 کر دی، فرمایا ان خوش ہیں چلے گئے، 2-3 کام نپٹائے، پھر مغرب کی ادائیگی کے لیے واپس آ گئے۔ وہ جب آئے تو پھر رو رہا تھا، پوچھا ان کو رو کہنا تسی تو 2 کر چھڑے لیکن جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 ہونے، آپ نے کوڑ کر دیا۔ فرمایا ان خوش نہیں، اندر گئے مغرب پڑھی، وہ پڑھ کے جب واپس آئے تو پھر رو رہا، پوچھا ان کیوں روندے ہیں؟ کہتا تسی تے 3 کر چھڑے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے۔ اس دفعہ آپ نے چوتھا نہیں دیا بلکہ ایک سردا کھینچی اور کہتے کیا ہیں میرے محبوب نے سچ ہی فرمایا، حق ہی فرمایا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے۔ اور پتر ان کا رہنا ہے۔ اللہ مجھ پہ بھی لوگ بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں، اس پہ نہیں لگے سب پہ لگتے ہیں، ہر ایک ہی دن کو ثابت کرے گا، پھر ہم اس دن سزا بھگتنے کو بھی تیار ہے۔ میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں نے کہا ہے یا اللہ اس دن آن تو پہلے میں نے چوک نہیں، جتن میں نے لوگوں کو پیسے مانگا۔ مجھے کسی سیانے نے کہا تھا مولوی سلیمان اینے لوگوں کو نہ منگی، اینے دے دیتے موقع جاندے نہیں جڑے ہو دن دن نسل کو نہیں دیتے۔ الزام مجھے بڑے بڑے لگتے ہیں، یہ نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے پتر جڑے منگتے ہیں نا لاکھ بھی منگن دے ہیں، 2 بھی منگن دے ہیں، اللہ کا شکر ہے پتر انہاں کو بھی گڈی نہیں ہے جڑی میرے کو نہ مانگ کے دے دے۔ پہلے میں نہیں کہا، میں کہتا ہوں یہ فضل ہے نہیں، مصطفیٰ کی جڑے منگتے ہیں نا انہاں کو مانگ کے بھی وہ گڈی کوئی نہیں ہے جڑی میرے کو بغیر منگے باہر کھلوتی ہے۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دیں، کم نہ کرو، فراڈ نہ کرو، یہ ضرورت اور ضرورت پورا کرنے کا اس نے وعدہ کیا۔ منصور نے بھی حضرت سالم کے لیے یہی پتہ کیا، وہ کیا کرتا ہے، وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گئے اور آ کے کہتا ہے حضرت سب نے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت خوش پڑا ہوں، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت دے گناہ دیتا ہے؟ منصور آگے سے کہتا ہے حضرت میں خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اس میں گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے، فرمایا کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہا کہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا، تو منصور بھی طواف شروع کر دیا، لیکن سکون ابھی بھی دل کو 7 چکر ختم کیے، آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، آپ نے زمزم شریف پیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب لکھیں منصور پھر پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر آ گئے نا، مسجد سے باہر آ گئے، اس نے آگے پھر حضرت بات پکڑ لی، وہ کہتا کیا
غلطی ہو گئی معافی دے چھو فرمایا معاف کیتا اس کرتا حضور ہوں تے مسجد چ باہر ہون مانگ لو آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی دس دین مانگا کہ دنیا میں اور اس کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے اس میں سے کچھ مانگ لیں آپ رو پڑے آپ نے فرمایا منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے تو اسے کس طرح مانگا یہی ہمارے پڑھوں کا اور جڑے کچھ تو نوجوان بیٹھے سان بڑی آسان کریں ضائع نہ کریے اور نبی علیہ السلام سن منظور احمد شاہ مدینہ الرسول اس میں حضرت بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس پہ میں بات ختم کروں گا گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو کہنا لائیو چنگے بس ہیں وہ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی حضرت کے ایک مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کے والد سے آپ فرماتے ہیں وہ حج کرنے گئے حج کر گئے کہتے مدینہ پاک آباد ہے حاجی و شہنشاہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ لیکن ذری ساڑھے حالات پتا کی اسی ویکھن نہیں جاندے ہی وکھان جاندے ایک منٹ دی پہ تصویر کھچ کھچ بھیج رہے تھے اسی ویکھن نہیں جاندے سی وکھان جاندے ایک منٹ کدی اس دروازے تے تصویر کدی گنبد کنڈ کر کے تصویر کدی معاہدہ شریف تے تصویر کدی جالیاں کے تصویر کدی اتھے تصویر کدی اتھے تصویر کدی اتھے تصویر کدی اتھے تصویر کدی او بھائی تو دیکھنا ہے کہ بکھانا ہے لالا حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے اسی اج کل ویکھن نہیں جاندے سی وکھان جاندے پھر فیس بک تے چڑھی جان گی اور چلے آ اتھے حاضر ہو اور پتر جب کبھی کرم ہوں کبھی حرکت نہ کرنا مجھے 2 بار انہوں نے نوازا پہلی بار بھی جدو گیا سلامت کر کے میں باہر آ گیا پھر اس لئے نہیں پیا میں نے سمجھنا ہے لوگاں چنی دلیری آگی تم گئی کانڈر جڑی اور آپ کو پتا ہے جب ہم وہ کلک کرتے ہیں نا ٹک دی بات فلیش بچتا ہے نا ٹک دی بات حضرت اندر ٹک 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 ہوئے میں ڈر کے باہر پس گیا لوگ کرن کی لگے نہیں وہ چلے ہو اتھے جا کے اپنے ہونا مانی معافی کرو نبی علیہ السلام یا رسول اللہ بھی ہو جائے 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 اے بھی ہو جائے اے بھی ہو جائے اے بھی ہو جائے اے بھی کیتا اے بھی کیتا اے بھی کیتا اے بھی کیتا حضور معافی کر دے پتہ نہیں کی شدت تجھے سارے موبائل کر دے حضرت وہ اولاد تھی ان کی خون تھا ان کا حضور نصیر ملت لیکن وہ کیا کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے دیکھ دی کرم ہوئی نہ عبایت نہیں کری ہوتے ادھے پرے جا کے کھیچ لئی لیکن اتھے معافی منگی نبی علیہ السلام ایک ایک مان جائیو اے بھی کیتا اے بھی کیتا اے بھی کیتا یا حضور معافی لے وہ کہتے مدینہ پکا دلی تھی نبی علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین میں لگا کہتے ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہتے ہماری ہوٹل کے نا کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا فرماتے ایک بلی اندر آ گئی کہتے ہماری تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلی آئی کہتے ہم نے بڑی محبت کی بڑی عقیدت کی اس وقت تو کچھ خاص نہیں تھا کہتے جب روٹی کھا رہے تھے نا ہم نے اس کا ایک نوالا توڑ کے نا ہم نے بلی کو پیش کیا کہتے اس نے قبول کر لیا اس نے کھا لیا کہتے اس وقت نا ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی اب حضرت نے اس کا نام نہیں لکھا وہ کون تھے بلا اگلے دن بلی پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی چھٹے دن پھر آئی انہوں نے لکھا ہے حضرت صاحب نے شاہ صاحب نے کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا ان کی محبت بلی سے اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے فیصلہ فرما دیا کہ جاتے ہوئے میں نے بلی پاکستان لے کے جانی سعودی حکومت سے اجازت لی پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی ایک بڑا نرم و نازک سا پنجرہ تیار کروایا کہ کل جب جانا ہے تو بلی ساتھ لے جانی ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ رات کو سویا نا وہ بندہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی
جب دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی اور دیکھتے کیا ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اب حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس ایک کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا, بس ایک کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب وہ جو سیاسی شخصیت ہیں وہ آگے سے کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں میں بلی لے جاؤں. آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت, 4 راتیں گزر گئی, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ نہیں تو مدینہ چھوڑے ہو جانا ہے. بلیاں ان کی بھی داد رسی, ان کی بھی مشکل کشائی فرمائی. لیکن پتر کا سوچی ہوئے کس دن ہم نے حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنا, کس دن ہم نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو میں وہی پڑھوں گا جو میں نے کسی سے سیکھا تھا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا. نماز کی پابندی کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اصل میں نا جمعے جی بڑا سڑے وہ دل سڑے ادو وہ واقعہ یاد آتا ہے, پھر اپنے معاملے یاد آ جاتے, سورا گاما ساکا یوبا اللہ معاف کر دے. بہت ڈر لگتا ہے. آؤ کچھ کریے. آخری بات بس 27 منٹ میں کوشش کروں گا ایسے ہوتے ہیں کریو اخلاص اسپیشل نویج کریو اخلاص. ایسے اخلاص نہیں ہے سارے مقام اخلاص ہونا واسطے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت شیخ و شیوخ میں تھی. آپ کی بارگاہ میں سوال مختصر اینڈ بس آپ کی بارگاہ میں سوال آیا. آپ اپنی خانقاہ میں تھے, مرید اٹھ کھڑا ہوا, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ حضرت جی جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اخلاص والا ہوگا, جو اخلاص والا نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. بلکہ حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا. فرمایا عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دعوت تھا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوں. بال بہت بڑھ چکے. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں, جناب سیدنا سری سکتی. آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ. اب پیسے تو تھے نہیں, بال کہاں سے کٹواتے. آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا. اس نے دیکھا. فرماتے میں نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم. اور فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے, اسی سے تیرا گھر چلتا ہے, تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے. تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, چل اس طرح کا رہا آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اور فرماتے یہ سن کے دینا وہ دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اس نے دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کیا کہ حضرت کیونکہ اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں پہلے اس کے کاٹوں گا, آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں, آپ ذرا بیٹھ کے انتظار فرمائیں, آپ کے بعد میں کاٹوں گا. فرماتے نہیں, جسے پیسے لیے تھے اس کو کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بیٹھا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹا. فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کرنا تھا, اچھا اگر کبھی اللہ نے مال دیا تو میں تجھے تیرے بال کاٹنے کا بدلہ سکتا ہوں. فرماتے بال کٹ گئے, موٹ کے آ گئے. وقت گزرتا ہے, وہ وقت آیا کہ خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا.
عمر بن عثمان مکی، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، یہ سارے میرے مریدین کا شامل۔ اللہ نے فقیری میں امیری دے دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے میں اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کر کے کھا لیا ہے، پھر یہ بال کٹن نہ بدلا ہی۔ آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا۔ وہ کہتا کیا ہے جنید ہے، میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو نائی آگے سے کہتا ہے جنید جیڑا کام اللہ دے کریے نا پھر لوگوں کو تو بدلا نہیں ملی دا ہے۔ آج اخلاص، آج بکتر اخلاص پتہ کرنے لوگ کہنا کرتا ہے، محفل تا کرانے لوگ کھانے میں محفل کرائی، عمرہ تا کرنے لوگ کہنا بڑے عمرے کا۔ اخلاص جنہیں نوجوان کا کے بیٹھے پتر تھوڑا کر لیں کریو نہ لیں، تھوڑا کر لیں کریو۔ ویکھو حضرت کرم ہوندہ کہ نہیں ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔